3 دن سے زیادہ لا یحل لمسلم، مسلمان کے لیے بات جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے۔ کیا بات؟ یہ بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ ہم تو پتہ نہیں کچھ ہوتا بھی نہیں ہے، ریت کی دیواریں کھڑی کر کے اپنے بھائی سے دور ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ رشتے جو خون کے رشتے ہوتے ہیں دور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں خون سفید ہو گیا۔ پھر کلمہ طیبہ کی مالا نے، نور کی مالا نے لوگوں نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشغر، تو ہر مسلمان کو ایک کیا ہوا ہے۔ اس رشتہ اخوت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پاک کے ضمن میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہا مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے سلسلہ کلام بند کرے۔ کسی بات پہ ناراضگی ہو گئی، کوئی اختلاف ہو گیا تو کیا ہے 3 دن سے زیادہ، اگر یہ 3 دن کم ہو جائیں تو سونے پہ تو آتا ہی اچھی بات ہے نا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور ناراضگی ہو ہی نہ، اس سے بڑی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ تو پھر بھی چونکہ نزاع اور اختلاف کا سلسلہ ہوتا ہے معاشرے میں، لیکن کیا بات ہے اس اختلاف کو پوری زندگی ایک لائن اپنے درمیان میں کھینچ کے نہیں رکھنا چاہیے، لکیر نہیں کھینچنا چاہیے۔ ہمیشہ کی وہ سرمدی جدائی اپنے بھائیوں کے درمیان، مسلمان بھائیوں کے درمیان وہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ رشتہ اسلام نے، رشتہ دین نے اور کلمہ طیبہ کے رشتے نے لوگوں تمہیں ایک کیا ہے، لہذا یہ بے جا ناراضگیاں ختم ہونی چاہیے، یہ بے جا دوریاں ختم ہونی چاہیے، یہ عداوتیں ختم ہونی چاہیے، اور کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کو ایک ہونا چاہیے۔ 3 دن سے زیادہ یہ بات ذہن نشی کریں، یلتقیان فیعرض ھذا ویعرض ھذا، کہا 3 دن سے زیادہ پھر وہ جب ملیں، ایک ادھر منہ پھیر لے، ایک ادھر منہ پھیر لے، ایک ادھر منہ پھیر لے اور ایک ادھر منہ پھیر لے۔ کہا اس طرح کے رویے روا نہیں ہیں۔ کہا ان میں سے افضل کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا وخیرہما الذی یبدأ بالسلام۔ 2 بھائی ناراض ہیں، 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا ان کے لیے جائز نہیں۔ جب وہ ملے حضور فرماتے ہیں ان دونوں میں سے زیادہ خیر والا وہ ہے، افضل وہ ہے جو دوسرے بھائی کو سلام کرنے میں پہل کر لے۔ اپنے مسلمان بھائی کو وہ ناراضگی کی بیڑیاں توڑ دے، وہ بے جا ناراضگی اور ٹوٹ جانے کی زنجیر کو توڑ دے، اور وہ السلام علیکم سے سلسلہ کلام کا آغاز کر دے۔ حضور نے فرمایا خیر ہوگا، ان دونوں میں سے وہ خیر والا ہے، وہ زیادہ خیر والا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی لغزش کو معاف کر دے۔ اب دیکھیں نا، غلطی بھائی سے ہو گئی ہے، کسی بھائی سے غلطی ہو گئی اور ٹھیک ہے بات ہوئی آپس میں، کسی کی غلطی حتیٰ کہ ثابت بھی ہو گئی، چشم پوشی بھی تو کرنی چاہیے نا۔ کہا غلطی ہوگی، اور غلطی کو، کسی مسلمان بھائی کی غلطی کو جو بھی معاف کرے گا، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اس معاف کرنے والے کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ آپ غور کر لیں کہ یہ کیا سودا، یہ آسان ہے یا نہیں؟ یقیناً آسان ہے۔ جب معاشرے میں ہم اپنے بھائیوں کی غلطی کو معاف، اب اصلاح کا پہلو الگ ہے، اور اصلاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈنڈا اٹھا لیں۔ اصلاح موعظت اور حکمت سے اس معاشرے میں اصلاح کا یہ کام تو جاری رہنا چاہیے۔ علماء کرتے ہیں، علماء عاملین کرتے ہیں، صوفیاء کاملین کرتے ہیں، اولیاء کرام کرتے ہیں، یہ کام تو جاری ہے۔ اب خرابی کا مطلب یہ نہیں کہ خرابی کو آپ اس کو وہیں دینے دیں، خرابی کو دور کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اصلاح کے بہانے فساد وبا انسان نہ کرے، اصلاح کی آڑ میں فساد وبا نہ کرے، بلکہ اصلاح کا معنی اصلاح ہی ہونا چاہیے۔ اور کہا جو کسی کی خطائیں معاف کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کی خطائیں معاف فرمائے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے حوالہ سے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے ذکر کو دونوں جہانوں میں بلند کر دیا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ایک اسلامی معاشرے میں اس بات کا تقاضا ہے، ضرورت ہے کہ ان باتوں کو نہ صرف
عام کریں بلکہ سمجھے اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ حضرت سیدنا علی بن حسین آپ روایت فرماتے ہیں، یعنی امام علی مقام کے فرزند، اور وہ اپنے والد گرامی تھے، علی بن حسین بن علی۔ آپ روایت فرماتے ہیں، کہا استنی المعروف فی اہلہ و غیر اہلہ، کہ اہل کوئی کسی خیر کا اہل ہے یا نہیں، اہل ہے یا غیر اہل ہے، آپ دونوں سے خیر کریں، دونوں سے خیر کی بات کریں، دونوں سے اچھا سلوک کریں، سب کے لیے خیر کریں، سب کے ساتھ نیکی کا رویہ رکھیں، اچھا رویہ رکھیں۔ اب آپ کیٹیگرائز نہ کریں کہ یہ میں اس سے خیر کرتا ہوں، اس سے نیکی کرتا ہوں، اس سے اچھائی کرتا ہوں، یہ تو اس کا حل ہے اور یہ اس کا حل نہیں۔ کہا یہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام نہیں ہے۔ ہر بندہ مومن سے، ہر فرد بشر سے کہا نیکی کرو، خیر کرو، اچھائی کرو، بہتری کا رویہ کرو، نیکی کی بات کو وہاں پیش نظر رکھو، کوئی اہل ہے یا نہیں ہے۔ آپ یہ حد نہیں کھینچ سکتے، ہر ایک کے ساتھ خیر کا رویہ رکھو۔ فرمایا فَإِنْ أَصَبْتَ أَهْلَهُ فَهُوَ أَهْلُهُ، اگر آپ کا جو خیر کا کام ہے، نیکی ہے، اگر تو وہ اس کے اہل تک پہنچ گیا، یعنی وہ کام آپ نے اس کے حقدار کے لیے کیا، کہا فَهُوَ أَهْلُهُ، تو پھر یقیناً وہ اس کے اہل تک بات پہنچ گئی، جس کے لیے آپ نے کیا تھا بات اس تک پہنچ گئی۔ اس سے اگلی بات فرمایا فَإِنْ وَإِنْ لَمْ تُصِبْ أَهْلَهُ فَأَنْتَ مِنْ أَهْلِهِ، کہا اگر وہ بات آپ کا خیر کا کلمہ، آپ کی نیکی ایسے بندے تک وہ بات پہنچ گئی، ہم بات جو اس کا اہل نہیں ہے، کہا اگر وہ اہل نہیں تم تو اس کے اہل ہو نا، تم تو اس کے اہل ہو، یعنی جو نیکی بندہ کرتا ہے اس کا ثواب و اجر آپ کا دامن تو خالی نہیں رہے گا۔ آپ نے نیکی کر لی، کوئی اس کا سزاوار ہے یا نہیں، اس کے اہل ہے یا نہیں، اس سے خیر کی بات آپ نے کر دی، اچھائی اس سے کر دی، اگر اس نے اس بات کو سنبھال لیا، پلے باندھ لیا، دامن میں سمیٹ لیا، تو خیر ہی خیر کی بات ہے، آپ کا مقصد پورا ہو گیا۔ اگر ایسا نہیں بھی ہوا تو یہ روایت کے الفاظ اس بات کو بیان کرتے ہیں، آپ تو اس کے اہل ہیں، یعنی آپ کا دامن اس خیر سے، اس نیکی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھر دیتے ہیں، دامن مراد آباد ہو جاتا ہے، انسان کو اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خیر کے کام میں، حسن خلق میں اور حسن سلوک میں لوگوں اپنا کوئی نقصان نہیں ہے۔ جب بھی انسان اچھائی کرتا ہے اور نیکی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کا اپنا خانہ عمل آباد ہوتا ہے، اس کے خود اپنے باطن کی کائنات آباد ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اہل ایمان کی بات ہوئی، اب پوری انسانیت کی بات بھی سنیے۔ اللہ اکبر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر آفاقی اور کائناتی ارشاد پاک، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں بہتر شخص وہ ہے، وہ بہتر خیر والا ہے، اچھائی والا ہے، بہترین شخص ہے من ينفع الناس، جو انسانیت کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اہل ایمان اور اہل اسلام اور کلمہ طیبہ کے ذریعہ سے رشتہ یا قوت میں پرو جانے والے بھائیوں کی بات آپ نے سنی، انسانیت کی بات بھی سن لینا، اس لیے کہ حضور تو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے، وہاں سے فیضان رحمت تو اپنے برائے سب اس خزانہ کرم سے خیر حاصل کرتے ہیں، نور اخذ کرتے ہیں۔ فرمایا جو بھی کسی انسان کو فائدہ پہنچا دیتا ہے وہ اچھا انسان ہے، وہ خیر والا ہے، وہ افضل انسان ہے، اور انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے حوالے سے ویلفیئر پروجیکٹس اور ویلفیئر ورک سب اچھی باتیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے انسانیت کو سب سے بہترین فائدہ پہنچانا یہ ہے کہ کسی انسان کو ہاتھ پکڑ کے نیکی کی راہ پہ چلا دیا جائے۔